بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عبادات میں سے ایک عبادت درود شریف پڑھنا بھی مومن مسلم پر پیغمبرانہ حق ہے اور حضرت کے احسانات کا تقاضا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کو درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مسلمانوں تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا دو۔ صلاۃ یہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سلام یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے قریب قریب کے الفاظ بھی احادیث میں وارد ہیں۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو درود و سلام نماز میں ہے یہ سب سے افضل ترین ہے، یہ پڑھا جائے۔ درود شریف عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ اور حضرت پر کثرت سے درود پڑھنا باعث ثواب، اللہ کو راضی کرنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا اور انجام کی بہتری کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ امت جس قدر درود پڑھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی نے لکھا 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ پڑھے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا جو آپ کے احسانات کا ہے۔ حضرت کا نام نامی جب ذکر ہو جائے پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد ہر دفعہ مستحب ہے۔ طحاوی کی رائے یہ ہے کہ ہر دفعہ واجب ہے، یہ بظاہر مشکل ہے۔ جس طرح درود شریف پڑھنا سنت ہے اس طرح لکھنا بھی سنت ہے۔ نامناسب ہے کہ نبی کے نام کے ساتھ سواد یا سلام لکھا جائے۔ محدث بنوری نے معارف السنن میں حافظ عراقی کے حوالے سے لکھا ہے قیل اول من رمز قطعت یدہ، سب سے پہلے جس نے حضرت کے نام کے کو چھوٹا کیا اور اشاروں میں لکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، بخاری و مسلم ترمذی میں ہے، قد عرفنا السلام علیک، ہمیں سلام تو پتہ ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کس طرح پڑھے گی؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ نماز کے درود یہ تعلیم فرمائے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی، صحابہ نے خود نہیں گڑھا، نبی سے پوچھا، سنت طریقہ شریعت سے پوچھنا ہے، اور حضرت نے اختیار بنانے کا نہیں دیا، خود ارشاد فرمایا۔ تو درود وہ ہے جو نبی نے بتایا اور صحابہ نے پڑھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے ہم حکم اس طرز پر سیدھے وہ بھی جائز ہے، جس کو کہتے ہیں علماء فی حکم ما ورد الاثر، فی حکم ما ورد الاثر، اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اللہ سے مطالبہ ہوگا، اللہم صلی اللہ علیہ یا رب صلی، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا شفیع المذنبین، یہ الفاظ نبی نے عمر بھر نہ فرمائے ہیں نہ سنے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ، جن لوگوں نے پیغمبر کو خواب میں ایک ہفتے میں 35 مرتبہ دیکھا ہے، ان کا یہی درود شریف رات کو سوتے وقت کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 بار پڑھنے کا تھا۔ شیخ شمس الدین سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے پیغمبر کی رویت اور زیارت کے لیے یہ اکثیر عمل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ۔ دعائیں درود شریف سے شروع کرنا مناسب نہیں ہے، حدیث شریف کے خلاف۔ ابن سنی نے عمل الیوم واللیل میں یہ حدیث نقل کی، اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم لیصلی علی النبی ثم یسأل یجاب۔
حمل اليوم واللیل صفحہ 131، وہ مفرد نسخہ جو ہے شرح کے بغیر. جب کوئی دعا مانگے پہلے الحمدللہ یا اللہ کی ثنا و صفت کرے پھر درود پڑھے. درود شریف سے آغاز دعا احادیث میں منع ہے. ترمذی شریف کتاب الدعوات الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہے جس میں تاکید ہے کہ پہلے اللہ کا حمد ہو، پھر درود شریف ہو، پھر دعا ہو.